کرپشن پر 3 سال کی سزا پانے والے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے وکیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ شکایت کی کہ وہاں پر جیل میں حالات بہت خراب ہیں۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جب سے آپ اریسٹ ہوئے ہیں تو کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے۔ اس پر عمران خان کو غصہ آ گیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے یہ جواب دیا۔ نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے منگواؤں گا، کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا۔ سزا یافتہ سیاستدان ایکس پرائم منسٹر کے وکیل نے یہ بھی شکایت کی کہ حالات بہت خراب ہیں جیل کے اندر۔ دن میں وہاں پر مکھیاں ہوتی ہیں، اوپن واش روم ہے، رات کو وہاں پہ کیڑے ہوتے ہیں، اور بھی انہوں نے وہاں کی ناگفتہ بے حالت کے بارے میں اپنے موکل کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں۔ یہاں پر اوپن واش روم ہے، اس کے اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں انہیں وہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمران خان نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ پاکستان میں عام لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر کہتے جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں۔ 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے۔ 80% کم از کم 60% کے پاس ٹی وی نہیں ہے۔ سزا یافتہ سیاستدان ایکس پرائم منسٹر کے وکیل نے اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ وہاں پر حالات اگرچہ خراب ہیں اور ان کی ڈٹرمنیشن بہرحال اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، ساتھ ساتھ کورٹ کے سامنے ایک درخواست بھی دائر کر دی اس سزا یافتہ ایکس پرائم منسٹر کے بہاف کے اوپر، جس میں کہا گیا، یہ درخواست اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ان کو، چونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، سزا کے دوران جیل ان کا تبدیل کیا جائے اور جیل کے اندر ان کو 1 کلاس دی جائے۔ اس کے اوپر عمران خان نے جیل کی سہولیات سے متعلق کراؤڈ کے سامنے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو عام لوگ رہتے ہیں ان کی حالت زار کیا ہے۔ اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کے یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں، اس سے یہ تو سزا نہیں ہے۔ لوگ تو خوشی سے، آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائیں، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا تو نہ ہوئی ہے۔ اور پھر عمران خان نے اس قیدی کے حوالے سے تالیوں کی گونج میں لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا۔ تو میں آپ سب کو آج واشنگٹن، آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نا۔ میں یاد رہے کہ عمران خان تالیوں کی گونج میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے قانون تبدیل کروں گا، وہ ذاتی طور پر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جب میں واپس جاؤں گا تو خود وہاں سے اے سی وغیرہ تو میں نکلواؤں۔ تو میں آپ سب کو آج واشنگٹن، آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نا۔ میں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں عمران خان ہیں۔ عمران خان سزا یافتہ ایکس پرائم منسٹر کے طور پر اپنی حالت کا واویلا کیا کر رہے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے، اور عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو دوسرے ایکس پرائم منسٹرز کی حالت زار کے اوپر کیسے ٹھٹھا لگاتے تھے اور لوگوں کے سامنے کراؤڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کیا معیار سیٹ کرتے تھے۔ آپ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا تنزیہ ایس ٹی ایچ، یہ تنزیہ ایس ٹی ایچ نہیں ہے، یہ تمام تر سیاسی، تجزیاتی اور اصولی موقف پر مبنی ایک ایس ٹی ایچ ہے۔ صرف میں نے زاویہ کوئی تھوڑا سا آپ کے سامنے مختلف رکھا ہے۔ جب عمران خان طاقت میں تھے تو سیاسی مقدمات جو ان کے اوپوننٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے خلاف بنائے گئے، ان کے نتائج کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے جب احتجاج آتا تھا، مریم نواز کی طرف سے یا ان کے وکیل اس بات کی نشاندہی کرتے تھے، یا نواز شریف کے وکیل اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ کیا حالت زار ہے،
تو اس کے اوپر لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کیا طنز کے نشتر برساتے ہوتے تھے, کیا کمٹمنٹس کرتے ہوتے تھے, کیا وعدے کرتے ہوتے تھے, اور کس قسم کا عزم اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوتے تھے کہ میں نے جا کے ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے تمام تر سی کلاس کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں رہتے ہوئے یہ درخواست نہیں دی کہ ہماری کلاس کو اپ گریڈ کیا جائے. یہ فیکٹ جو ہے مریم نواز نے خود بھی نوٹ کیا. مریم نواز جب جیل میں تھی, جب ان کو اپنے باپ کے سامنے سے گرفتار کر کے جیل میں لا کے ڈالا گیا, تو ان کے واش روم کا ان کے اپنے بیان کے مطابق دروازہ بھی نہیں تھا. وہاں پر برابر کے کمرے میں تندور لگا ہوا تھا, اور گرمی اور حبس اگر وہاں پر 42-43 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو تندور کی حدت سے وہاں پر 48-50 کے قریب آپ کو حدت اور گرمی محسوس ہوتی تھی. بار بار رات شام کو تالے کھڑکھڑاتے ہوئے لوگ آتے تھے, اور کسی قسم کی کوئی سہولت مہیا نہیں کی جاتی تھی. اس کے باوجود کسی نے درخواست نہیں دی کہ ہمیں ایک کلاس فراہم کی جائے. عمران خان کا جو وکیل ہے وہ آپ کو عمران خان کے عزم و استقلال کے قصے تو بڑے سنا رہا ہے. سنیے گا ذرا, وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ڈٹرمنیشن کیا ہے, وہ غلامی قبول نہیں کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں, وہ اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں, تو میں بالکل تیار ہوں. مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس میں رکھیں, لیکن جو مجھے کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ مجھے پتا ہے. آپ میڈیا کے اوپر سب کو بتاؤ کہ میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا. ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا, ساری زندگی یہاں پہ رہ لوں گا, لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا. تو اسی بیان کے اندر بتا رہے ہیں کہ غلامی قبول نہیں کریں گے, اور ساتھ ہی اسی روز, بلکہ جب وہ بات کر رہے تھے اس کے برابر میں کورٹ کے سامنے درخواست بھی دے رہے ہیں کہ میں غلامی تو قبول نہیں کروں گا, لیکن ڈی کلاس میں رہنے کو میں تیار ہوں, لیکن میری کلاس اے کر دی جائے. آپ تضاد دیکھیں کہ پبلک پوسچر کیسا بنایا ہوا ہے اپنے بارے میں کہ میں کتنا مستقل مزاج ہوں, میں کتنا استقلال اور عزم سے بھرا ہوا ہوں, اور کیسے میں مصائب کو برداشت کر رہا ہوں. وہ مصائب جن کو اپنے اوپوننٹس کے اوپر لاگو کرتے ہوئے عمران خان نے کبھی پلک بھی نہیں جھپکی تھی. مسکراتے ہوتے تھے اور آسمان کی طرف ایسے دیکھتے ہوتے تھے کہ جیسے ان کا خاص رشتہ ہے کائنات کو چلانے والے کے ساتھ, اور لوگ جو ہیں کیسے تالیاں بجاتے ہوتے تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر عمران خان صاحب کی باتوں کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں. اب اگر ان کے سامنے کھڑے ہو کے عمران خان کی درخواست کو ہی کوئی پڑھے تو کیا یہ لوگ ایسے تالیاں بجائیں گے؟ یہ نہیں بجائیں گے, کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بنیادی طور پر تمام ڈسپلن سے, اپنے بنائے ہوئے ہی تمام اصولوں سے, قانون سے, ضابطوں سے ابو ہیں. لیکن اب چونکہ ابو نہیں ہیں اور قانون کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں, تو پھر اپنے عزم و استقلال کے قصے ٹویٹس کے ذریعے اور وکلا کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ کیسے میں تو ہر چیز برداشت کر رہا ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے, یہ درخواست دوبارہ آپ دیکھ لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ 2 دن یہ قصہ برداشت نہیں کر سکے جیل کی حدت کا, جیل کی گرمی کا, جیل کے اندر جو عمومی صعوبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, حالات کی صعوبتیں جو برداشت کرنی پڑتی ہیں. جھٹ سے جیل بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنی کلاس بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر آپ بہت سارے اندراج اخذ کر سکتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مکافات عمل ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کرما ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی زبان کی زد میں خود ہی عمران خان آئے ہوئے ہیں. لیکن تجزیاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو نظام عمران خان نے دوسروں کے لیے بنایا تھا, جس کے بارے میں ہم بار بار آپ کو بتاتے تھے کہ یہ نہ کرے, وہ تمام چیئر لیڈرز, وہ تمام لوگ جو ان کو شے دیتے رہے تھے کہ جی واہ خان صاحب, تن کے رکھو خان صاحب, ان کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے, ان کو آپ نے سولیوں کے اوپر لٹکانا ہے, ان کو آپ نے ہر حال میں پاؤں کے نیچے دبانا, ان کو کچلنا ہے آپ نے. ہم ان کو کہتے ہوئے ہوتے تھے ایسا نہ کریں. جب حالات تبدیل ہوں گے, جب آپ کی طرف یہ معاملات آئیں گے, تو پھر آپ ہی کا بنایا ہوا جو معیار ہے وہ آپ پر لاگو ہوگا. بدقسمتی سے عمران خان اپنے معیار کے اوپر خود کبھی پورے نہیں اترتے. دوسروں کے لیے جنہوں نے معیار بنایا تھا اب ان پر لاگو ہو رہا ہے. جب یہ کہتے تھے کہ میں ان کی چیخیں نکلواؤں گا, اب جو دبی دبی چیخیں درخواستوں سے نکل رہی ہیں وہ سب کو سنائی دے رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ جب آپ بر وقت ہدایت کے اوپر عمل درآمد نہ کریں, جب آپ حالات کو نہ سمجھیں, جب آپ زمین کے اوپر ایسے چلیں کہ جیسے آپ فرعون ہیں
اور جب آپ دوسروں کے بارے میں ایسے بات کریں کہ جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، جب آپ جھوٹ کا بازار گرم رکھیں تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی حقائق کا آپ کو سامنے کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو کورٹ کو درخواستیں دینی پڑتی ہیں 48 گھنٹے کے اندر کہ جیل میں گرمی بڑی ہے، یہاں پر کسی ٹھنڈک کا بندوبست کیا جائے۔